عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ میں فائنلی لگتا ہے کہ ذوالفقار اور نور کا آمنا سامنا تو ہوگا، لیکن قبرستان میں۔ دراصل نور کی سوتیلی بہن مہوش کی شادی کا دن آ جاتا ہے، لیکن سب کو اندازہ نہیں کہ یہ دن خوشیوں کی بجائے سب کے اوپر قیامت بن کے ٹوٹنے والا ہے، جس کے نتیجے میں نور کا باپ احمد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ سارا قصور تو ساجدہ اور اس رشتے کرانے والی کا ہے، لیکن الزام پھر بھی نور پہ آئے گا، کیونکہ مہوش کی جس لڑکے سے شادی ہونے جا رہی ہے اس نے تو اس شادی کے لیے ہاں نور کی پکچرز دیکھ کے کی تھی، جس کے بعد ساجدہ نے بالا ہی بالا نور کی بجائے اپنی بیٹی مہوش کا رشتہ طے کر دیا، لیکن لڑکے کو ابھی تک خبر نہیں کہ اس کی شادی نور کی بجائے کسی اور لڑکی سے ہو رہی ہے۔ ویسے یہاں پر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ چلو ساجدہ اور رشتے کرانے والی نے تو جو چالاکی کی سو کی، لیکن لڑکے کی ماں بہن کو تو ساری حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آخر ان لوگوں نے لڑکے سے یہ بات کیوں چھپائی؟ خیر، اب جب بارات آتی ہے اور سب گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، ایسے میں مہوش کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس گھر میں نور کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ تبھی رخصت ہونے سے پہلے نور سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے اوپر غصہ تو ہوگا کہ رشتہ تمہارے لیے آیا تھا لیکن میں شادی کر رہی ہوں، جس میں نور مہوش سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اب بارات آنے سے پہلے نور کی پھپھو آتی ہیں اور انہیں آلریڈی پتہ چل گیا تھا مہندی والے دن کہ ساجدہ نے نور کے لیے کیسے ماٹھے کپڑے منتخب کیے ہیں، تو نور کی پھپھو نور کے لیے بہت ہی حسین جوڑا لے کے آتی ہیں، جسے پہن کے نور کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ یہ دیکھ کر ساجدہ اور فرحہ کو تو خوب جیلسی ہوتی ہے، حالانکہ فرحہ کا جوڑا بھی برانڈڈ ہے، لیکن پھر بھی ساجدہ نور کی پھپھو کو جتانے سے باز نہیں آتی کہ بھئی لگتا ہے کہ آپ کو صرف نور سے پیار ہے، میری بیٹیوں کی بھی آپ پھپھو لگتی ہیں، لیکن کبھی ایسا پیار آپ نے انہیں نہیں جتایا۔ تبھی نور کی پھپھو بھی ساجدہ کو جتا ہی دیتی ہیں کہ تم نے بھی تو سوتیلے ہونے کا فرض خوب نبھایا ہے، جیسے اپنی بیٹیوں کے لیے برانڈڈ کپڑے خریدتی ہو، تمہارا فرض بنتا ہے کہ نور کے لیے بھی ویسے ہی کپڑے خریدو۔ اب اگر تم نور کا خیال نہیں کرو گی تو مجھے کرنا پڑے گا۔ خیر جی، اب نور چونکہ بہت حسین لگ رہی ہے اور اتنے میں بارات بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کی نظر اچانک سامنے کھڑی نور پہ پڑ جاتی ہے تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری شادی تو اس لڑکی سے ہونی تھی، لیکن یہ تو مہمانوں کی طرح شادی میں شریک ہو رہی ہے، یعنی کہ میری دلہن کوئی اور ہے۔ لڑکا ابھی مہوش کو دیکھتا بھی نہیں کہ شادی سے انکار کر دیتا ہے، بھری محفل میں صاف کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو رشتہ اس لڑکی کے لیے بھیجا تھا اور اسی کے لیے بارات لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، میں یہ بارات واپس لے کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کو اپنی عزت عزیز ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس سامنے کھڑی لڑکی سے میرا نکاح پڑھا دیں، ورنہ جو بھی دلہن ہے میں اس سے یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب ساجدہ کو تو ہول اٹھنے لگتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے یہاں پر ساجدہ اور فرحہ دونوں ماں بیٹی نور پر چڑھ دوڑتی ہیں کہ یہی سارے فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بندہ پوچھے نور کا کیا قصور۔ خیر اب دونوں ماں بیٹی جب نور پر ہاتھا پائی تک اتر آتی ہیں تو ایسے میں نور کی پھپھو اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دور بیٹھا احمد یہ سارا منظر دیکھ کے دل تھام کے رہ جاتا ہے۔ احمد کی طبیعت تو کچھ دن سے پہلے ہی کافی خراب چل رہی تھی، لیکن یہ سارا حادثہ اس کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی بارات واپس جانے کا مسئلہ، بھری محفل میں بدنامی کا مسئلہ اور پھر نور کے اوپر ہوتا ظلم، احمد کے دل میں شدید تکلیف اٹھتی ہے اور لگتا یہی ہے کہ ہاسپٹل جاتے تک احمد تو جان سے چلا جائے گا، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں نور کو قبرستان میں قبر پر پھول برساتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جہاں پر ذوالفقار شاہ بھی حور کی قبر پہ پھول برسانے اور فاتحہ پڑھنے آیا ہوتا ہے۔ ذوالفقار شاہ کے بارے میں اگر بات کریں تو بھائی اس کا باپ تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکا ہے کہ تمہیں ماریا سے ہر صورت شادی کرنا ہی پڑے گی۔ افتخار کو غصہ اس بات پر ہے کہ پہلے تو چلو حور کی وجہ سے ذوالفقار شاہ انکار کرتا تھا،
اب حور کو تو افتخار ٹھکانے لگا ہی چکا ہے، تو اب ذوالفقار شاہ آخر ماریہ سے شادی پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلے تو طریقے سے، کبھی دھمکی سے، کبھی پیار سے ذوالفقار شاہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن جب دیکھ رہا ہے کہ ذوالفقار شاہ صاف کہہ دیتا ہے کہ چاہے حور اس دنیا سے چلی گئی ہے لیکن میری زندگی اور میرے دل میں حور کے سوا کوئی اور لڑکی نہیں آ سکتی، تو افتخار شاہ بھی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ ذوالفقار شاہ کو فائنل وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے ماریہ سے شادی نہ کی تو یاد رکھنا کہ پھر میں بھی تمہاری ماں کے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دوں گا اور اس سب کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ذوالفقار شاہ کی ماں تو افتخار کی اس بات پر تڑپ اٹھتی ہے، حالانکہ اسے تڑپنے کی کیا ضرورت؟ جو آدمی پہلے ہی تمہارے ہوتے ہوئے ایک اور عورت سے شادی کر چکا ہے، اور صرف شادی ہی نہیں، اس کے ساتھ بہت خوش بھی ہے، تو بھائی وہ اگر تمہیں چھوڑ بھی دیتا ہے تو کیا ہی فرق پڑتا ہے، جبکہ تمہارا بیٹا نہ صرف جوان ہے بلکہ خود مختار بھی ہے اور تمہیں بڑی آسانی سے پال سکتا ہے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ذوالفقار شاہ افتخار سے کہے گا کہ میری طرف سے آپ اس رشتے کو ختم کر دیں، ویسے بھی مجھے آپ جیسے باپ کی اور میری ماں کو آپ جیسے شوہر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں ویسا کبھی نہیں ہوگا، میں مرتا مر جاؤں گا پر اس ماریہ سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ افتخار شاہ کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ماریہ کے باپ نے صاف افتخار شاہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر تمہارے بیٹے نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو پھر میں اپنی تمام بزنس ڈیلز تمہارے ساتھ ختم کر دوں گا، اور اگر ماریہ کا باپ ایسا کرتا ہے تو افتخار شاہ کو پتا ہے کہ وہ تو بالکل صفر پہ آ جائے گا۔ خیر، اب ذوالفقار شاہ جس کی روٹین ہے کہ وہ ڈیلی حور کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے اور وہاں کھڑے کافی دیر اپنی حور سے باتیں کرتا ہے، اس بار ذوالفقار شاہ جب حور کی قبر پہ جاتا ہے تو اتفاق سے نور جو اپنے باپ کی قبر پہ پھول برسانے اور فاتحہ پڑھنے آئی ہوتی ہے، تو ذوالفقار شاہ جس نے ابھی تک نور کی طرف دیکھا بھی نہیں لیکن اس کی عجیب سی حالت ہوتی ہے، دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے حور کے ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر دھڑکتا تھا۔ تبھی وہ حور سے کہتا ہے کہ آج مجھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم یہیں کہیں میرے آس پاس ہو؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس بار ذوالفقار شاہ کی نظر نور پہ پڑتی ہے یا ایک بار پھر جیسے ہی وہ نور کی طرف دیکھے گا نور وہاں سے چلی جائے گی، اور یہ آنکھ مچولی کا کھیل کافی عرصے تک شاید یوں ہی چلتا رہے گا، اور پھر ایک دن اچانک جب ذوالفقار شاہ کو نور نظر آئے گی تو ذوالفقار شاہ کا دل جیسے تھوڑی دیر کے لیے دھڑکنا بھول جائے گا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے یہ سچ ہے یا اس کی امیجینیشن۔ نور کو دیکھنے کے بعد وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، نور کا پیچھا کرے گا اور پھر اس کے بارے میں سب جان جائے گا، لیکن ناظرین تب تک لگتا یہی ہے کہ نور کی پھپھو اپنے بیٹے سالار مرتضیٰ کو کسی طرح سے کنونس کر ہی لیں گی نور کے ساتھ شادی پر، کیونکہ اسے نور کی فکر ہے۔ ساجدہ جس نے احمد کی زندگی میں نور کا جینا حرام کر رکھا تھا، اب احمد کے چلے جانے کے بعد وہ سوتیلی ماں نور کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ سوچ کر ہی نور کی پھپھو کا دل دہل جاتا ہے۔ سالار بھی اپنی ماں کے کہنے پر نور سے شادی تو ضرور کر لے گا، لیکن نہ اپنی حرکتیں چینج کرے گا اور نہ ہی نور کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکے گا، بلکہ نور کے اوپر کافی مظالم بھی ڈھائے گا، اور ذوالفقار شاہ ایسے میں نور کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا لیکن نور اس کی مدد لینے سے صاف انکار کر دے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ نور کب تک انکار کرتی ہے اور کیا نور ایٹ دا اینڈ ذوالفقار شاہ کی ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔